اور یہ کیسی گھڑی ہے جب موت آنے لگتی ہے، اس سے پہلے پہلے انسان کو اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور توبہ کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، انسان خوبصورت وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توبہ کرے۔ اگر بدعت کا مرتکب ہے تو فوراً بدعت کو چھوڑنے کا عزم کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، شرمندہ ہو جائے مجھ سے یہ گناہ ہوا، نادم و پریشان ہو جائے، رب سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ عز جلال سے اپنے گناہ کی توبہ کرے، کہے کہ اللہ یہ مجھے معاف کر دے، دوبارہ نہیں ہوگا۔ کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کی معافی طلب کرے، کسی کا مال چھینا ہے تو اس تک واپس لوٹائے، رد المظالم الی اہلیہا، موت سے پہلے پہلے کسی وقت بھی یہ کر لے، اللہ عز جلال اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ جتنے کلمات میں نے بولے ہیں، میں نے صرف کلمات بولے، میں نے آپ کو 10 حدیثوں کا خلاصہ پیش کیا، ان کے لفظوں کا ترجمہ پیش کیا، لیکن ان میں سے ایک حدیث کا میں ضرور سنانا ہی چاہوں گا۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو حدیث کہتی ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ ہاتھ انسان اٹھاتا ہے، گناہ کس نے کیے؟ انسان نے۔ حیا میرے مالک کو آتی ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھا ہی لیے ہیں تو میں خالی کیسے واپس لوٹاؤں۔ دوسری حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ عز و جلال فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، عالم عبدی، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا کس بات کا؟ ان لہ ربا یغفر الذنوب، کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں عبدی، او میرے بندے تو آ گیا ہے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، خوش ہو جاؤ، ان سب فرشتوں کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں تو نے جو کچھ بھی کیا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور اتنا بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، صرف معافی نہیں۔ اب ایک شخص نے کو 50 سے 60 سال گناہ کیے ہیں، آخر تو فرشتوں نے لکھے ہیں نا، آخر تو کسی کاغذ پہ لکھے ہیں، کیونکہ رجسٹروں کا تذکرہ تو حدیث میں آتا ہے کہ 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے قیامت کو۔ اگر اس میں کلمے عفو کے ساتھ مٹانا بھی شروع کریں، فرشتوں کو کہہ دے اللہ تعالیٰ کس کے گناہ مٹاؤ، پھر بھی کتنے سال لگیں گے؟ جس طرح پل پل پہ بات لکھتے ہیں فرشتے، اگر اس کو مٹانے لگیں گے کچھ وقت تو لگے گا نا، لیکن اللہ نے نظام اتنا پیارا رکھا ہے، وہ ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لے اور آئندہ سے نیک اعمال کی پیش قدمی کر لے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ صرف معاف نہیں کرنا، ایسی فونٹ لگا ہو کہ یہ نیکیاں، یہ برائیاں بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں۔ کیے گناہ ہیں، سچی توبہ کر لی ہے، صلاحیت تو لگی ہے نا، اللہ ان گناہوں کو بھی یبدل اللہ سیئاتہم
حسنات، اللہ عز و جلال ان کو بھی نیکیاں بنا کے بندے کو واپس بھجواتے ہیں۔ اس لیے اس موت سے پہلے انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے چلو مرنے سے پہلے توبہ کر ہی لیں گے، اتنی دیر گناہ کر لیتے ہیں۔ جس کا یہ جی چاہے کہ مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، چلو 1 سال تک میں انتظار کرتا ہوں، وہ لکھ کے دے دے کہ 1 سال تک زندہ رہے گا، وہ لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش پیش کروں گا، آپ کو ہر وقت دل میں یہ بات چلتی رہنی چاہیے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ آپ کا تقیہ کلام بن جانا چاہیے۔ وہ ایک شخص تھا نا، وہ کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ وہ کسی نے پوچھ لیا آپ یہ کیا کہتے ہو؟ کہتا میں ہر وقت یہ کہتا ہوں، اگر اللہ نے آگے سے 1 مرتبہ کہہ دی نا بندے میں بھی تجھ سے راضی، میرا کام بن جانا، میرا کام بن جانا۔ تو آپ کی زبان پہ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، یہ اس طرح جاری رہنا چاہیے، نہ جانے کس گھڑی اللہ عز و جلال اس کو سنے اور آپ کی پوری زندگی کو پاکیزہ بنا کے اپنے مقربین کی صف میں کھڑا کر دے۔